افسوس ہے کہ کرونا کی آنکھیں نہیں، ورنہ وہ دیکھ لیتے کہ کتنا خوبصورت اور ہینڈسم وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے۔ افسوس یہ بھی ہے کہ کرونا کے کان نہیں، ورنہ وہ فرمودات نیازی پچھلے 10 سال سے سنتا۔ افسوس ہے کہ کرونا کا دماغ نہیں، ورنہ وہ یہ دیکھتا کہ 1992 کا ورلڈ کپ یہ وزیر اعظم ہمارے لیے لے کے آیا ہے۔ افسوس ہے کہ وہ وائرس ہے، ورنہ وہ شاید پاکستان میں گھسنے کی جرات نہیں کرتا۔ اب جب گھس چکا ہے تو اب لڑ کے دکھاؤ، اب بتاؤ ریاست مدینہ کہاں ہے؟ کیوں اتنے دنوں سے تمہارے منہ سے ریاست مدینہ کا لفظ نہیں سننے کو آ رہا؟ چھپے بیٹھے ہو اپنے اپنے گھروں میں اور سب کو چھوڑ دیا ہے مرنے کے لیے۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹیلی تھون میں پیسے دینے سے پہلے عوام ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا دیا۔ سب سے پہلی مثال آپ بنیں۔ یہ ریاست مدینہ ہے تو بتاؤ تم کیا دے رہے، اور اگر نہیں ہے تو تم ہماری جان چھوڑو اور جاؤ۔ بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سیکرٹری صاحبہ اور ڈپٹی سیکرٹری صاحبہ کافی باتیں کر چکی ہیں، میں ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے توسط سے عوام کی جو ہے نالج میں لانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے دن سے ایک قومی مفاہمت ایک جو ہے بات کی تھی، کنسنسس کی، اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنی ذاتی انا اور اپنی ذاتی ضد اور ایک جو ان کو رونیت ہے اس میں آ کر وزیر اعظم صاحب نے غلط فیصلے کیے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تو ہماری وزیر اعظم صاحب سے اور صدر پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ خدا را یہ مکسڈ میسیجنگ بند کر دیں۔ سندھ کو نیچا دکھانے کی جو آپ نے ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے اس کو بند کریں، اور یہ جنگ اس وائرس سے کریں اور مل کے کریں، کیونکہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اس وقت اس ملک کو۔ اس کے بغیر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو سندھ کو برباد کرنے کی یا سندھ کو میں مسائل پیدا کرنے کی بہت کوششیں کی ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ کوششیں ہوئی ہیں، وہ ریکارڈ پر ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے، کیونکہ نالائق اور نااہل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہیں کم فہم بھی ہیں۔ ان کو یہ ادراک نہیں ہے کہ یہ مسئلے جو ہیں یہ پورے ملک میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ پشاور میں اشرف روڈ جو کہ بہت ایک انتہائی وہاں پہ یہ دکانیں ہیں، گودام ہیں، وہاں کے پولیس کو فائرنگ کرنی پڑ گئی اس لیے کہ دکاندار دکانیں کھولنا چاہتے تھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب سندھ کے تاجروں کو اشتعال دلائیں گے تو وہ خالی اشتعال کراچی تک رہے گا، وہاں محدود رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اشتعال پورے ملک میں پھیلے گا۔ خدا نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو ریٹ تو آلریڈی گورنمنٹ کی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ مہربانی کر کے یہ چیزیں چھوڑیں، اور خیبر پختونخوا کی میں آپ کو بریف دے دوں گی چھوٹا سا، کہ وہاں بھی حالات بہت برے ہیں۔ آپ پورے ملک کی تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی بارڈر بھی کھولنے کی بات ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ایک انفلکس آئے گا وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ جو کوارنٹین کے طریقہ کار ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ کوارنٹین میں جب لایا جاتا ہے لوگوں کو تو ان کو الگ الگ رکھا جاتا ہے، جیسے سکھر میں سندھ گورنمنٹ نے کیا کہ آپ کوارنٹین میں جب رکھیں گے تو الگ الگ رکھیں گے۔ آپ انہی 300 لوگوں کو 400 لوگوں کو ایک ہی جگہ بند کر دیتے ہیں۔ اگر 2-4 لوگوں میں وہ ہے مسئلہ تو وہ سب میں پھیل جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو بند کریں، کنسنٹریشن کریں، نیشنل کنسنسس بنائیں۔ صدر پاکستان آتے ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں، ان کے مشیر آتے ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب آتے ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، اور اگر سب سیف ہے، دکانیں کھولنی چاہیے، تو پھر پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جاتا؟ کیا ان کی جانیں جو ہیں وہ بہت جو ہیں قیمتی ہیں؟ عام آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ جائیں دکان بھی کھول لیں، کاروبار بھی کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مسئلہ ہے، لیکن مسئلے کا حل بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے آپ اور طریقہ کار جو آپ اپنا رہے ہیں اس سے تو معاملہ خراب ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے خرابی کی طرف۔ خیبر پختونخوا کے 7 سال ان کی حکومت کے ہیں، باقی تو یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم چونکہ بار بار ہماری لیڈرشپ، ہمارے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ سیاست نہ کریں، لیکن یہ مجبور کرتے ہیں۔ یہ حقیقت آپ کو بتائی جائے کہ پچھلے 7 سال میں ایک فرد واحد ہے جن کا نام ہے نوشیروان برکی، اور وہ ہوتے ہیں
वज़ीर आज़म के कज़न, उन्होंने जिस तरीके से 7 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। MTI के नाम पे पूरा निज़ाम तबाह कर दिया है और अब डॉक्टरों को मार के, डॉक्टरों की सर फाड़ के, वो हज़रत जब उस वक्त फ़िरौन बने हुए थे, अब वो कहाँ हैं? हम आपके तवज्जुह से पूछना चाहते हैं कि वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो डिग्री है वो पल्मोनोलॉजी में है, इस वक्त वो कहाँ हैं? आए, मुल्क को गाइडलाइन दें, स्काइप से निकलें। स्काइप से जो है ना हेल्थ पॉलिसियाँ नहीं बनाई जाती। ये वो शख्स था जिसने, अभी भी वो नेशनल टास्क फोर्स का भी हिस्सा है, जो हेल्थ की नेशनल टास्क फोर्स है। इस तरह से बतदरीज खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं, बाकी मुल्क में तो जो हैं सो हैं, लेकिन जो जहाँ 7 साल की, हमें तो ये कहते हैं ना कि आप बता दें सिंध में इतने सालों से हुकूमत है, 7 साल से तो भाई आपकी भी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो बता दें कि हेल्थ के रिफॉर्म्स के हवाले से इस वक्त वहाँ कितने नए अस्पताल बनाए हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, सब झूठ पे चल रहा है। 1 2 4 तर्जुमान वहाँ भी रखे हुए हैं झूठ के, जो सरदार हैं सारे, वो भी टीवी पे आके बैठ जाते हैं और फराटेदार झूठ बोलते हैं। एक तो होता है ना छोटा मोटा झूठ, एक फराटेदार झूठ है, इस वक्त फराटेदार झूठ बोला जा रहा है। तो मेहरबानी करें, ये सारी चीज़ें छोड़ें, नेशनल असम्बली का इजलास बुलाएं, पार्लियामेंट का, सेनेट का इजलास बुलाएं, सियासी लीडरान को बिठाएं, बाकी मकतब फ़िक्र को बिठाएं। अपनी जो ये आपने 1.5 इंच की मस्जिद बना के वज़ीर आज़म हाउस में एक टोला जमा किया हुआ नाअहलों का, इनसे बाहर निकलें और लीडरशिप दिखाएं। लीडरशिप क्या होती है? अगर और कहीं से सीख सकते तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से सीख लें।